مجھ سے ایک صاحب نے مشورہ کیا کہ میں فلاں ملک میں جانا چاہتا ہوں علم سیکھنے کے لیے. میں نے کہا کوئی تیرے ملک میں علم علماء ختم ہو گئے؟ بجائے ان کو یہاں لانے کے تو وہاں جا رہا. بجائے ان کو یہاں لانے کے تو یہاں سے چھوڑ کے وہاں جا رہا ہے. ہاں تو وہاں کے عوام کو سکھانے کے لیے جائے تو میں اجازت دے دوں گا, باقی تو سیکھنے کے لیے وہاں جائے یہاں سے چھوڑ کر. اللہ رب العزت نے اتنی بڑی امانت اور اتنی بڑی اللہ نے بڑا فضل فرمایا اس ملک پر, علم العلماء. یہاں کا علم قدیم ہے. اس قدامت کا تعلق یہ ہے کہ باہر والوں کو کہ یہاں علم سیکھنے کے لیے. تو ہم نے عرض کیا کہ علم تو نقل و حرکت کے ساتھ ہے, امت تک اس علم کو پہنچاؤ, یہ امت کی امانت ہے. اور پھر میں عرض کروں گا کہ معاش کے ارادے سے مت کرو. اگر اس سے معاش کے ارادے کیا تو علم محدود ہو جائے گا, ایک نقصان. اور دوسری بات یہ ہے کہ برکتیں اٹھا لی جائیں گی. اس لیے کہ بے برکتی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ دین کو اور تعلیم کو معاش کے لیے اختیار کیا جائے, اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. سب سے زیادہ غنی کرنے والا علم ہے. من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا. اس کے معنی یہ بھی نقل کیے ہیں علماء نے کہ جو قرآن پڑھ کر یا پڑھا کر یا اس سے متعلق علوم سکھلا کر غنی نہ ہو, ہم میں سے نہیں ہے. یقین غنی کر دے گا. امام المحدث ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 کھجوروں میں سے آپ کے زمانے سے لے کر حضرت عثمان کی شہادت کے بعد تک 1050 من کھجوریں انہوں نے کھائی ہیں. 17 کھجوروں میں سے 1050 من کھجوریں 17 کھجوروں میں سے کھائی ہیں آپ کی حیات سے لے کر حضرت عثمان کی شہادت کے بعد تک. اتنا لمبا زمانہ. کتنے دور؟ 4 دور 17 کھجوروں میں سے. حضرت ابو ہریرہ امام المحدثین, حدیثیں پڑھاؤ, کھانے کیا مسئلہ ہے, کھا لو, یہاں سے کھا لو. حضرت فرماتے تھے کہ امت کو غیروں کا جہل پڑھا کر پلنے کا یقین ہے, اللہ کا علم پڑھا کر پلنے کا یقین نہیں ہے. اور واقعی میں سوچتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی میں پڑھ کے فائدہ ہو گیا, آپ سے نہیں آ رہا, کیا کروں, سمجھ میں نہیں آ رہا, کیا کروں. ابا کہہ رہے کارخانہ دیکھ لو, چچا کہہ رہے کہ میری دکان سنبھال لو. تو اتنا غم ہوا مجھے سوچ کر. میں نے کہا میرے پاس آج تک کسی کالج کا, کسی اسکول کا, کسی یونیورسٹی کا آدمی خدا کی قسم آج تک نہیں آیا میرے پاس جو آ کر مجھ سے یہ کہے کہ میں پڑھ کے فارغ ہو گیا, میں کیا کروں. ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ فراغت سے پہلے انہیں جاب مل جاتا ہے, انہیں ملازمت مل جاتی ہے. صبح کو پڑھتے ہیں, شام کو جا کر پرائیویٹ کہیں ملازمت کرتے ہیں. ان کو تو ان کے کالجوں سے پہلے اٹھا لیا جاتا ہے, ان کے نمبرات دیکھ کر, ان کے نتائج دیکھ کر. ابھی وہ اپنی تعلیم سے فارغ نہیں ہوئے, ان کے لیے ملازمتیں تیار ہیں, ممالک ان کو مانگ رہے ہیں کہ فلاں کو ہمیں دے دو. اور ایک طالب علم فراغت کے بعد یہ پوچھے آ کر کہ میں کیا کروں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر دوران تعلیم اس کا فیصلہ نہیں کیا کہ مجھے یہ علم امت تک پہنچانا ہے تو ایسے طلبہ فراغت کے بعد پریشان ہوں گے. بلکہ میں آپ سب سے عرض کرتا ہوں کہ جتنے بھی طلبہ آپ کی تربیت اور آپ کی صحبت میں علم حاصل کر رہے ہیں, ان کا شروع سے یہ ذہن بناؤ کہ تمہیں یہ علم امت تک بلا معاوضہ پہنچانا ہے. معاش کے لیے تو ہے ہی نہیں, معاش کے لیے دنیا پھیلی ہوئی ہے. علم کا سکھانا محض معاد کے لیے, لا اسألکم علیہ مالا لا اسألکم علیہ اجرا, یہ ہر نبی کی دعوت کے ساتھ ہے, کیونکہ بعثت کا مقصد تعلیم دینا ہے. اس لیے اس کے علم کو امت کی امانت سمجھا جائے اور اسے امت تک بلا معاوضہ پہنچایا جائے. یہ علم امت کی امانت ہے, علم امت کی امانت ہے, یہ میری کوئی ذاتی جاگیر نہیں ہے. یہ محض معاد کے لیے ہے, معاش کے لیے نہیں ہے. امت کی امانت ہے, اس امت تک بلا معاوضہ پہنچانا چاہیے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید القراء ابی بن کعب کو ڈرایا تھا اس سے
کہ ابئی اگر اس کمان کو لے کر جو تمہیں اس کے باپ نے بچے کو قرآن پڑھانے پر ہدیتاً دی ہے، معاملہ نہیں، ہدیہ دیا ہے، ہدیہ سے پاکیزہ کوئی چیز نہیں ہے، ہدیہ تمام مقاصد میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے ہدیہ، صدقات سے، زکوٰۃ سے، تجارت سے، سب کہیں سے لکھا علماء نے کہ ہدیہ سب سے پاکیزہ چیز ہے۔ اس ہدیہ کے بارے میں فرمایا اگر جہنم میں جانا چاہتے ہو تو لے لو ورنہ واپس کر دو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رواتب وہ وقت کا بدل ہیں، بشرطے کہ ہمیں ضرورت ہو۔ میں تو واقعی کہتا ہوں، پھر بھی کہتا ہوں کہ اگر کسی کو ضرورت نہیں ہے اور اس کے پاس دوسرا کوئی بدل موجود ہے تو اللہ کے لیے پڑھائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر شورا کے کہنے پر تنخواہ لی بھی ہے تو اس سارے جتنا مال لیا ہوگا خلافت کے زمانے میں اپنے وظیفے کا، اس سے بڑی زمین دے کر گئے ہیں بیت المال کو، کہ کل قیامت میں یہ نہ ہو کہ تمہیں تمہاری خدمت کا بدلہ دنیا میں مل گیا ہے۔ اس سے بڑی زمین دے کر گئے بیت المال کو کہ تاکہ میرا بیت المال کا میرے ذمہ کوئی قرضہ نہ رہے۔ ہاں، یہاں اللہ مجھے معاف فرمائے اور ہماری سب کی حفاظت فرمائے، خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر تعلیم دین امت کو دینے کے لیے رواتب پر یہ موقوف ہو گئی تو امت کا بڑا سخت نقصان ہوگا، امت کا بڑا سخت نقصان ہوگا، امت کا بڑا سخت نقصان ہوگا۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ علماء صرف پڑھانے میں رہیں، بلکہ میں تو بہت آگے کی سوچتا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ علماء آدھے دن پڑھائیں اور آدھے دن تجارت کریں، بجائے تعلیم کا راتب لینے کے آدھے دن پڑھائیں مدرسے میں، آدھے دن تجارت کریں بازار میں، کہ اس تجارت سے اپنے اور دوسروں کی ضروریات کا اور اپنی ضروریات کو بھی پورا کریں اور آدھے دن پڑھائیں مدرسے میں۔ میرا تو بہت دل چاہتا ہے کہ اللہ کرے ایسا نظام بن جاوے کہ آدھے دن تعلیم، آدھے دن تجارت۔ جب تک علماء بازار میں نہیں اتریں گے اور علماء جتنے بھی دنیا کے شعبے ہیں، سیاست میں، حکومت میں، بینکوں میں، مختلف قسم کی عدالتوں میں، دنیا کے تمام تر شعبوں میں، دفاتر میں، جتنا بھی ان کا نظام معاش ہے، جب تک علماء اس نظام معاش میں عملی طور پر دخیل نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ نظام خدا کی قسم کبھی درست نہیں ہو سکتا۔ صرف مسائل بتانے سے یہ شعبے اسلام پر کبھی نہیں آ سکتے، کبھی نہیں آ سکتے۔ تم بیٹھے بیٹھے حکم لگاتے رہو یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، وہ حرام ہے، وہ حرام ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا جب تک علماء ان شعبوں کے اندر خود نہیں اتریں گے۔ ہاں، ہم تو یہ سوچ رہے ہیں، یہاں یہ سوچے کہ میں تجارت کر لوں، تعلیم چھوڑ دوں، یا یہ سوچے کہ کوئی مجھے تنخواہ دے دے تو میں پڑھا دوں، اور کوئی تنخواہ دے دے تو میں کیسے پڑھاؤں۔ ہم تو یہ چاہتے نہیں کہ علماء تعلیم میں رہیں اور سارے جاہل اور عوام ان منڈیوں کو سنبھالیں۔ دنیا کے نظام کو بالکل نہیں، دنیا کا نظام درست ہوگا نہیں جب تک علماء عملی طور پر نہیں اتریں گے اس میں کہ مدینہ منورہ میں دکان کھولنے کی اجازت نہیں تھی جب تک تجارت کی لائن کے امتحان نہ دے دو، اور جب تک تجارت کے احکام کا پوری طرح علم حاصل نہ کر لو مدینے میں دکان نہیں کھول سکتے۔ حضرت عمر کا قانون تھا یہ، پہلے تم یہ بتلاؤ کہ تم تجارت کے احکام جانتے ہو، سنو دھیان سے، تم تجارت کے احکام جانتے ہو یا نہیں، پہلے یہ بتاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ باہر سے کوئی مدینے میں آئے اور یہاں وہ شریعت کے خلاف تجارت دیکھے۔ ہم تو یہاں تک سوچ رہے ہیں، ہاں بہت آگے کی سوچ ہے۔ لیکن میں پھر اپنی بات دہراؤں گا، شروع میں عرض کی تھی کہ اس کام کے تمام مقاصد پر وسعت نظری نہ ہونے کی وجہ سے اس کے مقاصد کو بہت ہلکا، بہت محدود کر دیا گیا۔ جماعت والوں کا کام ہے اپنا، اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ ورثۃ الانبیاء ہیں، آپ کے پاس امت کی امانت ہے، اسے امت تک پہنچانا ہے، اور پہنچانے کا جو میں شروع عرض کر رہا ہوں کہ نقل و حرکت ہی اصل سنت ہے۔
نقل و حرکت اصل سنت ہے. ہاں جو طلب لے کر آئیں ان کی طلب کا پورا کرنا بھی ضروری ہے. تو میں نہیں کہوں گا کہ کون اس کے لیے تیار ہے، بلکہ اصل صحیح یہ ہے کہ علماء صحابہ نے از خود عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں 1 سال کی مہلت دے دیجئے، کیونکہ آپ نے ڈرایا تھا علماء صحابہ کو کہ اگر جاہلوں کو دین نہ سکھلایا گیا اور ان کو تم نے دین کی سمجھ پیدا نہ کی اور تم نے ان کو دین نہ سکھلایا تو میں علماء صحابہ کو دنیا میں سزا دوں گا. یہ صحیح حدیث ہے، اس میں غور کریں، صحیح روایت ہے. تعجیل عقوبت کی دھمکی ہے، تعجیل عقوبت کی دھمکی ہے ان علماء کے لیے کہ ان کے پڑوس میں لوگ رہتے ہیں لیکن وہ ان کو دین نہیں سکھلاتے، ان میں دین کی سمجھ پیدا نہیں کرتے. تعجیل عقوبت کی دھمکی ہے. اس بات کو سنتے ہی علماء صحابہ فکر مند ہوئے، سب جمع ہوئے، آ کر عرض کیا ابھی غیر غیرنا کہ ہم ہلاک کیے جائیں گے دوسرے کی وجہ سے. کیوں؟ وہ سیکھتے نہیں آگے ہم سے، ہم تو بیٹھے سکھلانے کے لیے، وہ آتے ہی نہیں ہیں. ہاں یہی ہے، ہم کیوں ہلاک کیے جائیں گے ان کی وجہ سے؟ ہم تیار ہیں سکھلانے کے لیے، وہ سیکھتے نہیں ہیں. آپ نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ اگر وہ نہیں سیکھنے آتے تو تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، تم تو بیٹھے رہو. میں نہیں، تم جا کر سکھلاؤ. عرض کیا 1 سال کا موقع دے دیجئے، 1 سال کا موقع. ہم 1 سال میں، اور یہ 1 سال مدینے میں نہیں بیٹھ گئے ان کے انتظار میں، بلکہ روایت میں ہے کہ جہاں جہاں پانی کے چشموں پر، پہاڑوں پر، دیہاتوں میں جہاں نئی آبادی تھی اور اسلام پہنچ گیا تھا، علم نہیں پہنچا تھا، وہاں جا کر انہوں نے ان کو علم پہنچایا. اس لیے اس بات کو سامنے رکھ کر، اور واقعی میں عرض کرتا ہوں کہ جب تک علماء اپنے علم کو لے کر عوام میں اختلاط نہیں کریں گے، ان پر امت کے علاج اور امت کی تربیت کے تقاضے نہیں کھلیں گے. جس طرح وہ ڈاکٹر جو راؤنڈ پر نہ ہو اور وہ ڈاکٹر جو مریضوں کے درمیان روزانہ نہ بیٹھے، اس کو نہیں معلوم کہ اس وقت کیا امراض ہیں، ان کی کیا دوائیں ہیں، کیا امراض ہیں، کیا دوائیں ہیں. جو ڈاکٹر راؤنڈ پر ہوتے ہیں وہ آنکھ بند کر کے بتا دیں گے اس مریض کے لیے یہ دوا ہے فوراً. آپ دیکھ لو جو ڈاکٹری پڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹریننگ پر نہیں ہیں اور کام نہیں کرتے ہیں، وہ ڈاکٹر نہیں بتا سکتے کہ اس وقت کیا دوا لینی ہے. دیکھو بہت سے ڈاکٹر ملیں گے آپ کو ایسے جو ڈاکٹری پڑھی ہے لیکن ڈاکٹری کرتے نہیں ہیں، وہ ڈاکٹری کرتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ اگر ایک مکھی، شہد کی مکھی کو انسانوں کے نفع رسانی کا سامان بنانے پر اللہ اس کو الہام کرتے ہیں، جس میں اللہ نے تو وہی کا لفظ استعمال کیا ہے لیکن وہ الہام کے معنی میں ہے. تو جن کے پاس اللہ نے کو علم دیا، اگر وہ امت تک علم پہنچائیں گے تو اللہ انہیں کیا الہام نہیں کریں گے، اللہ انہیں کیا الہام نہیں کریں گے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ امت کو شفقت کی ضرورت ہے. آپ کی مسجد میں پیشاب کرنے والے کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے وہ علماء کو بتانے کے لیے ہوا ہے کہ تعلیم کا طریقہ یہ ہے، انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، کہ میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں سکھانے والا. باپ کی شفقت کے ساتھ تعلیم دی جائے، باپ کی شفقت کے ساتھ تعلیم دی جائے کہ بے شک امت کو منکر سے روکنا ہے، لیکن منکر سے روکنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ منکر کرنے والے کو ہی بتلا دیا جائے کہ یہ منکر ہے. عوام سے غلطیاں ہوں گی، عوام سے غلطیاں ہوں گی کہ عوام کی اغلاط کو عوام کو نہ بتایا جائے، عوام کی اغلاط عوام کو نہ بتلائی جائیں، بلکہ اگر ایسا کیا گیا تو علم کے اور دعوت کے شعبوں سے عوام میں نفرتیں پیدا ہوں گی، یہ بڑا نقصان ہوگا امت کا. اس لیے طریقہ یہ ہے کہ منکر کرنے والے کے ساتھ شفقت کا معاملہ ہو. عوام سے غلطیاں ہوں گی، عوام ہیں. کبھی بھی عوام کی غلطی کو اور کام کرنے والوں کی غلطی کو کام کی طرح منسوب نہ کیا جائے، ورنہ دین کا کوئی بھی شعبہ اتہام سے بچ نہیں سکے گا. یہ تو انتہائی بے عقلی کی سوچ ہے کہ افراد کی اغلاط کو ان کے کاموں کی طرح منسوب کیا جائے. یہ تو بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے کہ افراد کی اغلاط کو ان کے کاموں کی طرح منسوب کیا جائے کہ یہ کرتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. اس لیے اپنے ماحول کو ستھرا رکھو، ماحول کو ستھرا رکھو
اور منکر کرنے والے کی ذات کو بتا دو اس سے کہ بھئی تم سے یہ غلطی ہو گئی ہے. یہی طریقہ ہے